بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جماعت دوم میں ہم جو سبق پڑھ رہے تھے مرزا محمد سعید صنف نثر کے حوالے سے خاکہ نگاری ہے، مصنف اس کے شاہد احمد دہلوی ہیں. عزیز طلباء آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور ایکسرسائز میں مشقی سوالات میں سے بالخصوص ہم نے مختصر سوالات، آج ہمارا ٹاپک ہوگا مختصر سوالات کے جوابات ہم نے کس طرح سے دینے ہیں. ہمارے پاس جو بورڈ کا امتحان ہوتا ہے کویسچن پیپر میں 8 سوال آتے ہیں جن میں سے ہم نے 5 سوال کرنے ہوتے ہیں. ان 5 سوالات کے مختصر جوابات دینے ہوتے ہیں. عزیز طلباء اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جوابی کاپی پر ہم نے سوال کی اسٹیٹمنٹ کو دہرانا نہیں ہوتا بلکہ ہم نے جوابی کاپی پر صرف جواب دینا ہوتا ہے. یہاں پر ایک اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر سوال کے جواب لکھنے کے لیے اس سے پہلے اس کو ایک شیشوٹی کے اندر یعنی کہ ہیڈنگ نمایاں طور پر مارکر کے ساتھ آپ نے درج کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد مختصر سا آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے؟ ہمارے پاس 5 سطروں سے زیادہ کا آنسر مناسب نہیں ہوتا کیونکہ مختصر جوابات ہیں اور ہر سوال کا جواب 2 نمبر کا ہوتا ہے. ٹوٹل ہمارے 10 نمبر کے ہوتے ہیں، 5 سوال کرنے ہوتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ان سوال کے جواب درج کرنے ہیں. ان سوالات کے جواب درج کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ہمارا مشق کے اندر جو مختصر سوال ہے وہ سوال مرزا محمد سعید کے لکھنے کی وجہ ہیڈنگ یہاں پہ درج کی گئی ہے. تو سب سے پہلا سوال کون سا ہے آپ بتائیں؟ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ آپ نے سب سے پہلے سوال جو کویسچن پیپر پہ ہے اس کو درج کرنا ہے. مثال کے طور پہ سوال نمبر 5 ہے، ہم نے درج کر دیا. مختصر جوابات کی ہیڈنگ دینی ہے. اس کے بعد جس سوال کا آپ جواب لکھ رہے ہیں جوابی کاپی پر آپ نے نمبر بھی اسی کا دینا ہے. تو مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ پہلا سوال ہے، ہم نے نمبرنگ بھی وہی دی ہے. تو مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے یہ ہمارا سوال ہے، اس کا ہم نے آنسر کرنا ہے. سب سے پہلے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے مرزا محمد سعید کے لکھنے کی وجہ. مرزا محمد سعید ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواز سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے لکھتے تھے. وہ فرمائشی کام نہیں کرتے تھے. حصول دولت اور نہ کسی کو خوش کرنا ان کی غرض ہوتی تھی. عزیز طلباء اس کے اندر جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ مرزا محمد سعید اپنی ذاتی اور دلی تسکین کے لیے لکھتے تھے. وہ کسی کی خوشی کے لیے نہیں اور کسی کی فرمائش پر نہیں لکھتے تھے بلکہ اپنی ذاتی تسکین کی خاطر لکھتے تھے. دوسرا سوال کون سا ہے؟ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ تو یہ دوسرا سوال. اس کا آنسر کرنے کے لیے ہم نے اس کی ہیڈنگ نکالنی ہے لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ. عزیز طلباء یہ 2 ڈاٹ جو لگائے ہوئے یہ مطابقت کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیڈنگ کے ساتھ یہ مکمل سٹیٹمنٹ جڑی ہوئی ہے، اس کا رابطہ اس کے ساتھ ہے. تو اس کا آنسر ہوگا لاہور کے اکثر پبلشروں نے بڑی بڑی اور خطیر رقوم کی پیشکش کر کے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہی مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لے کر نہ دیا. یہ مرزا صاحب کا رویہ تھا. ان کے ساتھ یہ انہوں نے بہت بڑی رقوم ان کو آفر کی، پیشکش کی، بہت بڑی بڑی رقمیں دینا چاہیں لیکن اس کے باوجود مرزا صاحب ان کی بات ماننے پر رضامند نہ ہوئے اور ان کو ایک لفظ بھی لے کر نہ دیا. نیکسٹ سوال بتائیں. مرزا صاحب کی متعلقہ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے. جی بالکل، مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کرنا ہے. یعنی کہ مارکۃ الآراء جو انہوں نے ان کی کتاب تھی اس کا ایک تو ہم نے نام اور دوسرا اس سوال کے اندر جو ہمارے پاس جزو ہے کہ اس کا مرتبہ کیا تھا، کہ اسٹیٹس کیا ہے، کہ مقام کیا تھا اس کا. تو عزیز طلباء اس کی ہم ہیڈنگ نکالیں گے مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ. اس کا ہم آنسر کریں گے مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے بابین کے اندر تاکہ یہ نمایاں ہو جائے اس کتاب کا نام. اس کے بعد اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر اردو کی 100 عمدہ اور شہرۂ آفاق کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذکورہ کتاب کو شامل کرنا ضروری ہوگا. مذکورہ سے مراد یہ ہے کہ یہ مارکۃ الآراء کتاب جس کا ذکر کیا گیا ہے. تو عزیز طلباء ایک تو نام اس کے اندر درج کرنا ہے مذہب اور باطنیت. دوسرے نمبر پہ اس کا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اردو کے اندر اگر 100 عمدہ اور شہرۂ آفاق بہت مشہور کتابیں جو ہیں ان کو اگر چھانٹا جائے تو اس کتاب کو اس میں شامل کرنا لازم ہو جائے گا. یہ اردو کے اندر جو 100 کتابیں ہیں یعنی کہ ٹاپ اس کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں کہ 100 کے اندر آتی ہیں، ٹاپ 100 آتی ہیں، ان میں اس کا شمار لازم ہو جاتا ہے. نیکسٹ سوال کون سا ہے؟
مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزاداری تھی؟ بالکل. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو سوال ہے کہ مرزا محمد سعید کی کن دو شخصیات کے ساتھ عزیزداری تھی، کن کے ساتھ ان کا اچھا خاصا تعلق تھا. جو کتاب کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، ٹیکسٹ بک کے اندر جو ہم نے سبق پڑھا ہے، جو خاکہ پڑھا ہے، اس کے اندر دو شخصیات کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ مرزا صاحب کی عزیزداری تھی. اس کا ہم نے ٹیکنیکل طریقے سے جو آنسر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہم نے نمبرنگ کے بعد ہیڈنگ نکالنی ہے. مرزا صاحب کی عزیز شخصیات، مختصر سی ہیڈنگ ہونی چاہیے. مرزا محمد سعید کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیزداری تھی. یعنی کہ دو شخصیات کا ذکر ہے، کتاب کے اندر بھی دو شخصیات کا حوالہ دیا گیا ہے اور آنسر میں بھی ہم نے سوال کے مطابق دو کا جواب دینا ہے. نیکسٹ سوال. مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ اس کے بعد عزیز طلبہ جو نیکسٹ سوال ہمارے پاس، مرزا محمد سعید نے کون سے کالج میں، کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے ہیں؟ تو اس کی ہم ایڈنگ نکالیں گے مرزا محمد سعید کے تدریسی فرائض. اب اس میں جو آنسر بنتا ہے وہ یہ ہے، مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر کے طور پہ تدریس کے فرائض انجام دیے. یعنی کہ ایک تو کالج کا نام آ گیا ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور ہے اور ان کا مضمون کیا تھا، انگریزی کا تھا، اور وہاں پہ وہ لیکچرار تھے یا پروفیسر تھے، یعنی کہ پروفیسر کے طور پہ تدریس کے فرائض انجام دیے تھے. نیکسٹ سوال. مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ عزیز طلبہ نیکسٹ سوال جو ہمارے پاس، اس کی نمبرنگ دیں گے، نمبرنگ کے بعد ہیڈنگ نکالیں گے کہ مرزا صاحب کا مشغلہ. سوال یہ ہے کہ مرزا محمد سعید کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا، تو ہیڈنگ نکالیں گے مرزا صاحب کا مشغلہ. مرزا محمد سعید کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب ہے، کتب رہا ہے. دیر تک کتب بینی کرتے اور تا دم مرگ یہ مشغلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اپنی پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے پر صرف کر دیتے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ مرزا صاحب کا جو سب سے بڑا مشغلہ ہے وہ کتابیں پڑھنا تھا، کتابوں کا مطالعہ کرنا تھا، اور دیر تک یعنی کہ مرتے دم تک انہوں نے آخری اپنے ایام تک کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا. اور جو ان کے پاس پینشن آتی تھی، جو وظیفہ ان کو حاصل ہوتا تھا، جو زیادہ تر ان کا اخراجات جو کہ جو پیسہ اپنا خرچ کرتے تھے، پینشن کا پیسہ کس پہ خرچ کر دیتے تھے، کتابیں خریدنے میں پیسہ خرچ کرتے تھے. نیکسٹ سوال. مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مصنف کے پروگرام جو ریڈیو پر وہ پروگرام کرتے تھے دانشکدہ، اس میں مرزا محمد سعید کو مدعو کیا گیا تھا، انہیں دعوت دی گئی تھی کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو وجہ کیا تھی کہ دانشکدہ پروگرام کے اندر مصنف کا یہ پروگرام تھا، یعنی کہ شہید احمد دہلوی کا یہ پروگرام تھا، ریڈیو پر ہوتا تھا. اور اس کے متعلق سبق کے اندر تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ پروگرام کس نوعیت کا تھا، اس کا فارمیٹ کیسا تھا، کہ کتنے اس کے اندر میزبان کے ساتھ مہمان کتنے ہوتے تھے، اور کس طرح کا یہ پروگرام انہوں نے منظم کیا ہوا تھا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے صرف آنسر کرنا ہے پروگرام دانشکدہ میں درخواست شرکت پر مرزا صاحب کا رد عمل. یہ ہم نے ہیڈنگ نکالنی ہے اور اس کا آنسر ہے مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں درخواست شرکت پر مرزا صاحب نے کہا کہ آدمی یا تو شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے. یعنی دو باتیں اس کے اندر بتائی ہیں. مرزا محمد سعید کے مطابق ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کے کام کرنے کی دو وجوہات ہیں، یا تو وہ شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا پھر دولت کے لیے کام کرتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے بتایا مجھے نہ اس کی ضرورت ہے یعنی کہ شہرت کی، اور نہ اس کی ضرورت ہے یعنی کہ دولت کی. مصنف کے اصرار کے باوجود مرزا صاحب تب سے مس نہ ہوئے. اس کے باوجود مصنف اس بات پہ اصرار کرتے رہے، ضد کرتے رہے کہ وہ شریک ہوں پروگرام کے اندر، لیکن اس کے باوجود مرزا صاحب نے ان کی ایک بھی نہ مانی. نیکسٹ سوال. مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجیے. مرزا محمد سعید کا حلیہ، کیونکہ یہ خاکہ نگاری ہے، خاکہ نگاری کی تعریف کے اندر ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہوئی ہے کہ جس شخصیت کا آپ خاکہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا حلیہ بھی اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے، وہ کس وضع کے تھے، ان کی شکل و صورت کیسی تھی. تو اس کی ہیڈنگ نکالیں گے مرزا محمد سعید کا حلیہ. تو کتاب کے مطابق کتاب میں جو درج ہے اس کا ہم آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ وائٹ بورڈ پہ درج کیا گیا ہے مرزا محمد سعید دبلے پتلے جسم، اجلے رنگ، کشادہ پیشانی، گھنے ابرو اور بڑی بڑی روشن آنکھوں والے دھان پان سے آدمی تھے. رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی، مونچھیں کھٹی ہوئی، ہنستے تو سامنے کے دو دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہیں لگتے تھے. منڈی ہوئی داڑھی والے کمزور آدمی تھے. یہ مختصر ان کا حلیہ بتایا گیا ہے، جس سے واضح ہو سکتا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر، رخسار کے اوپر ہڈیاں تھیں وہ کیسی تھی. اس کے بعد سامنے کے دو دانت ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو عزیز طلبہ یہ کتاب کے اندر موجود ہے، یہاں بھی درج کیا گیا ہے. مختصر صاحب نے حلیہ یہاں پہ اس طرح سے بیان کرنا ہے. نیکسٹ سوال. مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں. تو یہ ہمارا ایکسرسائز کے اندر آخری سوال ہے. اس میں مرزا محمد سعید کے جو ناول تھے، جو انہوں نے ناول لکھے تھے، ہمارے پاس ٹیکسٹ
نسخوں کے اندر 2 کا ذکر ہے، سوال کے اندر بھی 2 کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مرزا محمد سعید کے 2 ناولوں کا نام یہ ہیڈنگ نکالیں گے، اس کے بعد اس کا آنسر کریں گے۔ مرزا صاحب کے 2 ناولوں کے نام خواب ہستی اور یاسمین ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں پہ ہمارے جو مختلف سوالات ہیں، جو شارٹ کویسچن ہیں، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ان سوالات کے مطابق اگر آپ کو کوئی بھی کہیں سے بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔